بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے آیت کریمہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل بحکم خدا بندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور جب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا، اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ غالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اکمال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، یعنی اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت سے اور گوشت سے بدلتا جاتا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، یعنی انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور علام الہی سے الحمدللہ کہا۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے یارحمک اللہ کہا۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم کے ہوا، اور بھید کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ جب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بحیثیت سے لایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور جو ہم بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے جب آیت تمام چیزوں کے نائب حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو میرے تائیں ان کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، یعنی پاک ہے تو اور انہیں علم ہمارے تائیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو، جو آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے، حکم دیا، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے دائیں۔ حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر اور تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس میرے تائیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کی مشتاق جلی ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور خوبصورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔
یعنی گئیوں کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس یعنی آدم کو سجدہ نہ کیا، روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور اگر ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کو چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں ایک درخت بناؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کے ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت ہے، اور وہ بھی موافقت اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو تم میرے واسطے خدا سے معافی مانگو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھاؤ گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔